بعض دفعہ زندگی ہمیں اس مقام پہ لے جاتی ہے کہ جب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ کس طرف جانا ہے۔ ہمارے اندر بے چینی اور خاموشی چھا جاتی ہے۔ پھر ہمیں خیال آتا ہے کہ ایسی صورتحال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ جان رکھو کہ جب ہم اپنے معاملات اپنے رب کے سپرد کر دیتے ہیں تو پھر اللہ ان معاملات کو بڑی خوبصورتی سے ہینڈل کرتا ہے، جس طرح ہم نہیں کر سکتے۔ جب زندگی میں کبھی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ کچھ بھی سمجھ نہ آ رہی ہو تو بس خود کو اپنے معاملات سمیت اللہ پاک کے سپرد کر دینا۔ وہ رب العزت سب سے بہتر جانتا ہے کہ ہمیں کس وقت کس چیز کی ضرورت ہے اور کیا چیز ہمارے سکون کی ہے، کس طرح ہمیں قرار آ سکتا ہے۔ اگر اس وقت تم کسی مشکل سے گزر رہے ہو تو یاد رکھو کہ آنے والے وقت میں تم اپنے رب کے شکر گزار ہوگے۔ تم زندگی کی رنگینیوں میں کھو نہ جاؤ، اس کو بھول نہ جاؤ، اس لیے کبھی کبھار وہ تمہیں اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے تمہیں بے چین کرتا ہے، تمہیں بے سکون کرتا ہے، تاکہ تم سکون کی تلاش میں اس سے جا ملو، اس سے رجوع کرو۔ جب انسان خود اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا، اس کی طرف قدم نہیں بڑھاتا، تو پھر اللہ پاک انسان کو کسی چیز کی لگن لگا کر، کسی چیز کی کمی دے کر، وہ کمی کسی چیز کی بھی ہو سکتی ہے، کسی انسان کی ہو سکتی ہے، یا کمی سکون کی بھی ہو سکتی ہے، تاکہ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو۔ دکھ تو بہت قیمتی ہوتے ہیں، بہت انمول ہوتے ہیں، کیونکہ یہ دکھ انسان کو اپنے رب کی طرف لے جاتے ہیں۔ اس لیے غموں سے گھبراؤ نہیں، یہ دکھ بہت مہربان ہوتے ہیں، بندے اور اللہ کے درمیان فاصلے کو مٹا دیتے ہیں۔ جب تمہاری دعا تمہارے نصیب کے سامنے روبرو آ کر کھڑی ہو جاتی ہے تو پھر ناممکن کی گنجائش باقی نہیں رہتی، پھر ناممکن ممکن ہو جاتا ہے۔ وہ رب العزت بندے کے مانگنے سے پہلے ہی قبولیت کا وسیلہ بنا دیتا ہے۔ وہ ناممکن کے وسوسوں سے نکال کر ہمیں ممکن تک لاتا ہے۔ وہ اپنے بندے کا صبر اور یقین آزماتا ہے۔ کبھی کبھار لگتا ہے کہ شدت سے مانگی ہوئی دعا قبول نہیں ہو رہی۔ ہمیں لگتا ہے کہ اللہ نے ہمیں خالی ہاتھ لوٹا دیا، ہماری امیدیں توڑ دیں، مگر ایسا نہیں ہوتا۔ وہ تو اپنے بندے کا انتظار کرتا ہے کہ کب ہم اس سے کچھ مانگیں اور وہ ہمیں عطا کرے۔ بے شک وہی دے سکتا ہے اور وہی دینے والا ہے، وہی تو قادر ہے ہر چیز پر۔ دعا مانگنے کے بعد کبھی بھی یہ مت سوچنا کہ وہ دعا کب اور کیسے قبول ہوگی، کیونکہ یہ تمہارے سوچنے کی بات نہیں۔ تمہارا کام مانگنا ہے اور اس کا کام عطا کرنا ہے۔ بس اس بات پر یقین رکھو کہ جس سے تم نے فریاد کی ہے وہ ذات بڑی رحیم ہے۔ وہ جب کسی چیز کا حکم دیتا ہے تو وہ کام فوراً ہو جاتا ہے۔
وہ جب کن کہتا ہے تو سارا منظر بدل جاتا ہے۔ اتنا یاد رکھو کہ تمہاری ساری دعائیں اس کے ایک کن کی منتظر ہیں۔ تمہاری یقین سے مانگی ہوئی دعا اس رب سے کن کہلوانے کی طاقت رکھتی ہے۔ وہ اپنے بندوں کے لیے وہاں سے وسیلے پیدا فرماتا ہے جو انسان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اگر کبھی اس کی طرف چلتے ہوئے تم تھکنے لگو تو یہ بات جان لینا کہ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دنیاوی خواہشوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں مگر پھر بھی خالی ہاتھ ہیں، مگر اللہ نے خاص تمہیں اپنے لیے چنا ہے کہ تم اس کی طرف قدم بڑھاؤ، اور جب بندہ ایک قدم اس کی طرف بڑھاتا ہے تو اللہ بھی اپنے بندے کی طرف قدم بڑھائے بنا نہیں رہتا۔ جب وہ تمہیں خود اپنی طرف رجوع کرنے کی طاقت اور توفیق دیتا ہے تو وہ تمہیں کیسے بے سہارا اور خالی ہاتھ چھوڑ سکتا ہے؟ وہ تمہیں ایک دن ایسا اجر عطا کرے گا کہ جو تمہاری ساری تھکان کو دور کر دے گا اور اس قدر مطمئن کر دے گا کہ تم اپنے ماضی کے تلخ اور مشکل سفر کی ساری تکلیفیں بھول جاؤ گے۔ اگر اللہ نے تمہیں دعا مانگنے کی توفیق دی ہے تو یقیناً اس دعا کی قبولیت بھی تمہاری قسمت میں لکھی جا چکی ہے۔ اس لیے یقین رکھو وہ ایک دن تمہیں تمہارے یقین سے بڑھ کر نوازے گا اور تم حیران رہ جاؤ گے، کیونکہ وہ رب بے چین دلوں کو قرار دینا خوب جانتا ہے۔